بعد گمان ایسی جگہ ایویں کسی تے بعد گمان ہو جاتے ہیں ایویں یہ بھائی کیوں نہیں یہ جڑا تے کھلوتا ہے نا یہ دی نیت چنگی نہیں لگ رہی جتنے تک آپ کے پاس ظاہر دلیل کوئی ثبوت نہیں ہے تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بد گمان نہ ہو اپنی سوچوں سے بد گمان نہ ہو جب تک یقینی دلیل آپ کے پاس موجود نہ ہو کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا وَلَا تَقْتَفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اس بات کے پیچھے نہ پڑو اس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں شک ہوتا ہے یہ ہوتے جانتے ہیں میں شک جب ہوتا ہے یہ شک کا یہ کرنا میں اپنے ذہن کو بد گمان نہ کرو جب تک واضح ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے بارے میں شبہ ہو تو تحقیق میں نہ لگ جاؤ کوئی تھوڑا شک ہوتا ہے کسی نام کے پیچھے لگ کے دے وہ نہ کوئی نقص میں ڈھونڈنا کوئی عیب میں نہ پاک کرا تو اس کی تحقیق میں نہ پڑھو اللہ تعالیٰ خوشگوار یعنی جو ہے وہ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے بکثرت بد گمانی یعنی چوکی بد گمانی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس سے بچنے کا حکم دیتا ہے مثال کے طور پر دو بندے تھے یہاں سے آپ گزرے وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو تُسا آخر مجھے لگتا ہے میرے خلاف غلط کرتے ہیں میں تکڑے تو میں محسوس ہویا بھائی میرے خلاف غلط کرتے ہیں دو بندے گلا کرتے حسن لا سکتا ہے اکو نے نام ہسی آ گیا ساڑھے جو کوئی آ گیا اللہ کا میرے میں ایک ہس دے پہلے اے میرے میں ایک نہ میرے خلاف کوئی غلط کی ایک بات گمانی اے بھی جڑی ہے بد گمانی کسی دے بارے نہ رکھو کہ میرے لوگوں کی راضی نسی ہے جو میرے خلاف بھی کچھ غلط کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف بد گمانی سے بچنے کا بھی حکم دیا ہے اور دوسری طرف بد گمانی والے جو کام ہیں ان سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے یعنی مثال کے طور پہ دو بندے پہ گلا کرتے ہیں ایک جڑا ہے وہ آ رہا ہے مجھے لگتا ہے میرے خلاف کا گلا کرتے ہیں یا دو بندے دیکھ کے اثر راست کو دیکھ کے بندے کو سمجھتا ہے میرے واسطے کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک یادہ کا بات گمانی والے معاملے بھی نہ پڑھو کی کرنا کرتے ہیں ناٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی کام نہ کرو کہ تسی ایک دوسرے سے کرنے پہ گلا کرتے ہو کہ یہ آدمی سر اس کا بھی ہو سکتا ہے میرے خلاف نہ گیا گلا یعنی اس کو پریشان کرنے واسطے دونوں معاملے نہ کرو جڑا سننے گل اور میرے بارے میں کر رہے وہ بھی ایسی سوچ نہ رکھے اور جڑے کرتے پہ تو گلا کرنا میں جہاں پر جڑے ہو گئے نہ ہستے میں دیکھ کے وہ اے بھی کام نہ کرے یا ایک بندہ ہے چوک میں جو کھڑا ہو جاتا ہے کچھ بندے آدھے کا یار ایک بندہ ہے کھڑونا ہے ٹھیک نہیں ماما بہنا گزر دیا مطلب یہ شکی کا بندہ مشکوک ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور رب نے بھی یعنی یہ بھی آگیا کہ کسی کے بارے شک نہ کرو جدوں تک تمہارے کو کوئی ثابت شدہ دلیل کوئی نہیں گل کرنے واسطے نال یہ بھی آگیا کہ جڑا عزت والا بندہ ہے وہ ان جو جگہ تے نہ کھڑوے جتنے لوگ ہوتے تے شک کرتے دونوں پاسے رب سمجھا رہے ہیں شک کرو بھی نہ لیکن شک والی جگہ تے کھڑو بھی نہ شک والے کام کے معاملات میں انہوں کرو گی نہ دونوں سائڈوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو مثال یعنی چوک میں کھڑا ہونا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ رات کو گئی اور مسجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی باتیں کی رات کی واپسی جب آنے لگی تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں تمہیں گھر تک چھوڑ کے آتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے رات کی تو جب راستے میں جا رہے تھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اندھیرا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دو تیزی کے ساتھ انصاری صحابی گزرے دو بندے گزرے اور منہ دے گزر گئے اور انہوں نے اس طرف توجہ نہ کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور بلا کر فرمایا کہ کسی شک میں نہ پڑنا
کہ میری زوجہ جا رہی ہے۔ اس صحابی وہ انصاری پریشان ہوئے، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم ایسے کیسے سوچ سکتے ہیں، ہم ایسی بات آپ کے بارے میں نہیں سوچ سکتے یا رسول اللہ۔ یا حبیب اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، شیطان اس وقت رنوں میں دوڑنا شروع کر دیتا ہے، انسان کو وسوسوں میں شکار کر دیتا ہے، اس لیے میں نے تمہیں وہ وسوسے والی بات تمہارے ذہن سے نکال دی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اس کو گھر چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا، تو کہیں کسی کو شک ہو جائے اس کا شک دور بھی کر دینا چاہیے محبت کے دائرے میں رہنے میں۔ تو یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آگے اسی آیت میں جو میں